سر کسی پر احسان کرنے کے کیا کیا درجے ہیں، اس کی وضاحت فرما دو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جس عمل نے، اس کی جس بدعملی نے آپ کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر ہو سکے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہوگا کہ اگر چور آ جائے تو ایک تو غصہ نہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، رپورٹ نہ کی جائے، ہو سکے تو اس کو پیسے دے دیے جائیں جس کے لیے وہ آیا ہے، تھوڑی سی رعایت کر دی جائے اس کے ساتھ، پھر وہ انسان بن جائے گا۔ یہ ہے احسان۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو۔ جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا، وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کے جائے۔ احسان یہ ہے۔ دوسروں کے حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ ابتدائی عمل اس کا یہ ہے کہ اپنا حق لوگوں پر واجب ہو اور وہ چھوڑ دے۔ پہلا حق بنتا ہے سلام کرانے کا، وہ چھوڑ دیا جائے۔ ایکنالجمنٹ جس کو آپ کہتے ہو، اس کی خواہش چھوڑ دی جائے، اور سماجی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی اور دوسری قسم کے جو حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو ترک کر دیا جائے، یعنی کہ چھوڑ دیا جائے اور دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو احسان یہ ہے کہ کسی کا حق تو نہیں ہے، لیکن ہمیں احسان کا حکم ہے۔ یاد رکھنا، دوسرے کا حق انسان ہونے کی حیثیت سے معافی تک ہے، پنشمنٹ کا حق بھی ہے قانون کی حیثیت سے، لیکن آپ قانون نہ بنو، آپ انسان بنو۔ قانون ایک اور معاملہ ہے، اسٹیٹ ایک اور معاملہ ہے، انسان ایک اور چیز ہے۔ انسان بن کے اگر یہاں سے نکل جاؤ تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا جو عام کل انعام ہوتے ہیں، بلکہ انسان کو ایڈریس کیا ہے۔ اور نان بلیورز میں سے بھی وہ انسان یا ایھا الناس جو ہیں، بلیور یا نان بلیور کچھ بھی ہو، انسان ہونے کا درجہ جو ہے یہ بڑا مقام ہے۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس سانس کے ساتھ ساتھ احساس بھی موجود ہو، تو وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے جس کے پاس تھوڑی سی ماضی کی یاد ہو اور مستقبل کا خیال ہو۔ جس کے پاس ماضی کی یاد نہیں اور مستقبل کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو آپ انسان نہیں کہیں گے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک چیز کا ضرور فرق رہتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کے پاس وہ یادداشت نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے۔ کہ بچہ انگلینڈ گیا اور خط کا انتظار ہی کرتے جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو کے، ان کا بچہ اڑ گیا سو اڑ گیا، پتہ نہیں پھر کدھر گیا۔ ان کے ہاں اور کہانی ہے، ان کا ماضی نہیں ہوتا اور ان کا مستقبل بھی نہیں ہوتا کہ وہ پہلے پروگرام بناتے جائیں، کیلکولیٹ کرتے جائیں۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کا ماضی محفوظ ہے اور جس کا مستقبل اس کے زیر غور ہے۔ انسان کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ انسان سے اس کے عمل کی وجہ سے غصہ آنے کے باوجود غصہ نہ کرنا۔ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار نہ کرنا۔ غصہ تو آ رہا ہے لیکن اظہار نہ کرنا، یعنی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہ تم غصے میں کوئی نامبارک الفاظ کہہ دو، کیونکہ وہ جو لفظ ہے اس کے اندر یاد بن جائے گی۔ لفظ کی ناگوار یاد نہ چھوڑنا۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ اچھا عمل جہاں یاد میں محفوظ ہوتا ہے، وہاں برا لفظ اسے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو ایٹم ہے اس کے لیے، اس لیے آپ اس کا حق ادا کریں۔ کیسے؟ الفاظ کی ناگواریت اس پر نہ پھینکنا۔ آپ نے احسان کیا، اس پر ویسے ہی مہربانیاں کرتے ہو، لیکن کبھی سخت لفظ نہ کہنا۔ سخت لفظ سے تمہیں ریلیف محسوس ہوتا ہے، تمہارا ریلیف محسوس کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر دباؤ پڑ گیا۔ لہذا اس کا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے، اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ اس پر احسان کر دیں۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھا۔ غلام سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈانٹا، مزاج میں تھوڑی سی تیزی آ گئی۔ غلام نے بسم اللہ کر کے پڑھا والکاظمین الغیظ، تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ علیہ السلام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پڑھا
واللہ یحب المحسنین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا، پیسے بھی لے جا ساتھ۔ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کا درجہ یہ ہے کہ ان کے حکم کے آگے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے کہنے پر تھوڑا سا چیں بچیں بھی نہ ہونا۔ تو اللہ کریم نے سوچا کہ یہ انسان ہے، شاید بات پوری طرح نہ سمجھے، اس لیے فرمایا اور ان کو جھڑکی بھی نہ دینا۔ پھر ایک وضاحت ہے کہ ان کے ساتھ کریم الفاظ میں بات کرنا۔ اللہ کریم نے یہاں کریم کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے جوان بازو ان کے لیے رحمت کا سایہ بن جائیں یا بن جانا چاہیے، اور جب ان کے پاس اپنی دیکھ بھال کا کوئی سامان نہ رہے تو ان پر احسان کرنا۔ وہاں لفظ ہے احسان، یعنی کہ دیکھ بھال کا ان کے پاس حاصلہ نہیں ہے، یعنی دیکھ بھال کا شعور بھی چھن گیا ان سے، ختم ہو گئی بات۔ اب آپ کیا کرو؟ آپ ان پہ احسان کرو، یعنی کہ آپ سارا حق ادا کر رہے ہیں۔ زندگی میں آمدن ہے، تنخواہیں ہیں، دوسرے واقعات ہیں، ان کے کہنے پر آپ نے زندگی کی تھوڑی سی دقتیں بھی گزاری ہیں، اور اس طرح یہ ساری زندگی ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت بھی مکمل طور پر رعایت کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی دیگر یاد کو دل سے نکال کر اس آدمی کے بارے میں ایک اچھا تصور آباد کیا جائے۔ احسان یہ ہے، آپ اپنے دل میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر گئے ہوں گے، تو آپ میں رنجش، افسوس یا غصہ موجود ہوگا۔ اب احسان کرنے والا آدمی جو ہے، ان لوگوں کی بدنما یاد کی جگہ پر انہی لوگوں کے حوالے سے اچھی چیز تحریر کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ آپ کو دوبارہ زندگی میں اچھے نظر آئیں، یا ان کی یاد کم از کم اچھی ہو جائے۔ بس یہ احسان ہے کہ کسی برے آدمی کی یاد کو اس طرح رجسٹر کرنا کہ وہ آدمی آپ کی زندگی میں اچھا نظر آئے۔ احسان حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان، ایک کا بدلہ ایک، دو کا بدلہ دو۔ لیکن اگر تم احسان کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو احسان کا مقام ہے، تو دوسرے کے عمل سے بے نیاز آپ اپنا حسن عمل جاری رکھو۔ احسان یہ ہے، اور آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ ہر آدمی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ جانتا ہے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کا شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ کا احسان پیدا ہونے والے بچے کے عمل سے بے نیاز ہے۔ آپ اس کے لیے سایہ کرتے رہتے ہو۔ بیمار ہے یا اور حرکات ہیں، بچے ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، آپ بچوں کی ناپسندیدہ حرکتوں پر جب تھوڑا سا ہنستے ہو کہ بچہ ہے تو وہ احسان ہے۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو پہلے سزا ہوتی، پھر آپ بتاتے کہ حرکت کیا ہے، تو یہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ دینا، انصاف سے زیادہ دینا، اس کے عمل سے بے نیاز ہو کے عمل کرنا، یہ سارا احسان ہے۔ احسان جو ہے یہ دراصل آپ نے اپنے آپ پر کرنا ہے۔ احسان کرنے والا کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے۔ دوسرے پر احسان دراصل اپنے آپ پر احسان ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اپنے اندر سے وہ ناسور نکالنا ہے جو ناپسندیدگی کا ہے، نارضامندی کا ہے، اور دوسرے کی بے وقوفی کا ہے، اور دوسرے کے ظلم کا خیال ہے۔ تھوڑا تو آپ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے پھر یہ ایک خاص واقعہ بن جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے جی یہ احسان کا عمل، انسان کر سکتا ہے۔